بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے پروگراموں میں رمضان کی روحانی پہلوؤں پر بقدر ضرورت بات ہو چکی ہے۔ رمضان کے فضائل جو حدیث اور سنت میں آئے ہیں ان پر بھی بات ہو گئی ہے۔ رمضان سے متعلق بعض مسائل جو عام طور پر مسلمانوں کو پیش آتے ہیں اور ان میں ان کو تردد ہو جاتا ہے، بار بار پوچھتے ہیں، آج ہم ان میں سے چند ضروری مسائل کا تذکرہ کریں گے۔ پہلے ہم عرض کر بھی چکے ہیں کہ روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کے چھوڑ دینے کا۔ صوم، جس کو ہم اردو میں روزہ کہتے ہیں، یہ نام ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات کے چھوڑ دینے کا۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ انسان نیت کر کے روزہ رکھے۔ اگر ایک شخص کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے اور جنسی خواہش پوری نہیں کرتا لیکن نیت نہیں ہے تو یہ روزہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر علماء یہ فرماتے ہیں کہ یا تو رات سے نیت کی جائے، لیکن اگر رات سے نیت نہ کر سکا تو آدھا دن گزرنے سے پہلے نیت کر لے تو روزہ ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ جو زیادہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو کہیں سفر پر جانا پڑ جاتا ہے۔ اگر ایک شخص نے سفر پر جانا ہے تو شریعت نے، قرآن کریم نے ان کو اجازت دی ہے مسافروں کو کہ وہ اگر روزہ نہ رکھنا بھی چاہے تو اس کی گنجائش ہے۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو اور وہ روزہ نہ رکھ سکے، فعدة من ایام اخر، تو دوسرے دنوں کی گنتی پوری کر لے۔ لیکن اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ سفر شرعی ہو، یہ شرعی سفر بنتا۔ عام طور پر ہم سفر اس کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے شہر سے 10 کلومیٹر دور چلا جائے، 20 کلومیٹر دور چلا جائے، لیکن اس کو شرعاً سفر نہیں کہتے۔ شرعاً سفر وہ ہوگا جو کم از کم 78 کلومیٹر ہو۔ تو اگر ایک شخص وہ 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ فاصلے کی نیت کر کے کہیں نکل رہا ہے اپنے شہر سے اور صبح صادق کی طلوع سے پہلے وہ اپنے شہر کی حدود سے نکلا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، نہ رکھے۔ اگرچہ جمہور علماء، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، جمہور ائمہ مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ سفر میں روزہ رکھے تو بہتر ہے، لیکن اگر مشقت کا اندیشہ ہو یا مشقت کا اندیشہ نہ بھی ہو، کسی نے روزہ نہیں رکھا تو گناہ نہیں ہوگا۔ اگر زیادہ مشقت کا اندیشہ نہ ہو تو روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر زیادہ مشقت کا اندیشہ ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے، سفر میں پھر زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے شہر کی حدود سے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے نکلے۔ اگر صبح صادق کی طلوع ہونے سے پہلے نہیں نکلا
صبح صادق گاؤں میں طلوع ہو گئی، شہر میں طلوع ہو گئی، تو اب روزہ رکھنا ہوگا اس کو، اب وہ سفر میں روزہ ترک نہیں کر سکتے۔ سفر کی وجہ سے کچھ اور مسائل بھی پیش آتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کسی ایسے ملک میں اپنے ملک آیا، مثلا ایک آدمی سعودی عرب میں ہے، وہاں کے حساب سے انہوں نے وہاں کے رؤیت کے حساب سے اعتبار سے انہوں نے روزہ رکھا، اور وہاں 30 دن ان کے پورے ہو گئے، اور اگلے دن وہ پاکستان آیا اور پاکستان میں روزہ تھا، اس کے 30 دن پورے ہو گئے ہیں اور یہاں اس کا 31واں روزہ بن رہا ہے، لیکن اس آدمی پر یہاں بھی روزہ رکھنا لازم ہوگا، اگرچہ اس کے روزے کل 31 بن جائیں۔ اسلامی مہینے تو 29 یا 30 دن کے ہیں، لیکن یہ آدمی اگر یہاں پہنچتا ہے اور یہاں پر عید نہیں ہے، روزہ ہے، تو اس کا یہ روزہ اگرچہ 31واں روزہ بنے گا، لیکن اس پر لازم ہے کہ یہ روزہ رکھ لے۔ تو یہ سفر سے متعلق ایک مسئلہ پیش آتا ہے۔ یہ گنتی کی بات آ گئی ہے تو یہاں بھی یہ بھی عرض کر دوں کہ اسلامی مہینے، قمری مہینے جو ہے، یہ بعض مہینے 29 دن کے ہیں اور بعض 30 دن کے ہیں۔ جیسے انگریزی مہینوں میں کچھ 30 دن کے ہیں، شمسی مہینوں میں سورج کے حساب سے جو مہینے ترتیب دیے گئے ہیں جن کو شمسی مہینے کہا جاتا ہے، ہم اس کو انگریزی حساب کہتے ہیں، ان میں کچھ مہینے 30 دن کے ہیں، کچھ 31 کے ہیں، اور فروری کا مہینہ کبھی 29 اور کبھی 28 کا ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو قمری مہینے ہیں جن کا حساب چاند سے ہوتا ہے، وہ بعض 29 کے ہیں اور بعض 30 کے۔ تو اگر ایسے ہوا کہ ایک علاقے میں اعلان ہوا روزے کا، شرعی شہادت کی بنیاد پر حکومت نے اعلان کر دیا، اور روزے کا جو مہینہ ہے وہ 29 دن کا ہوا، تو اس میں ایک دن کی قضا لازم نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب ہمارے روزے 30 دن نہ ہوئے تو ایک دن کا روزہ ہم سے فوت ہو گیا، وہ قضا ہو گیا ہے، لہٰذا اس کی اب قضا کرنی پڑے گی، اس کو ابھی رکھنا پڑے گا۔ حالانکہ ایسی نہیں ہے۔ حضور پاک نے فرمایا شہر عید لا ینقصان رمضان و ذوالحجہ، 2 مہینے کم نہیں ہوتے کبھی، ایک رمضان کا مہینہ اور ایک ذوالحجہ کا۔ اس حدیث کے ایک معنی محدثین نے یہ بیان فرمائے ہیں کہ اگر رمضان کا مہینہ کسی مہینے میں 29 دن کا ہوا تو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 30 ہی دنوں کا دیں گے۔ 29 دن کے اگر روزے رکھے ہیں اور مہینہ 29 دن کا ہے تو اس میں ایک روزے کی قضا نہیں کرنی پڑے گی، ثواب اس میں 30 ہی دنوں کا ملے گا۔ حضور نے فرمایا 2 مہینے کم نہیں ہوتے، ایک رمضان کا یعنی اگر 29 ہو پھر بھی ثواب پورا ملتا ہے، ایک ذوالحجہ کا مہینہ جس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ اہم ہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے بیماری کی صورت میں کہ ایک شخص بہت ہی ضعیف اور کمزور ہے، یا بیماری ایسی ہو گئی کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں، یا تو بہت بوڑھا ضعیف آدمی ہے، یا ایسی بیماری ہو گئی کہ بظاہر اسے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں شفا ہے، لیکن انسانی اسباب اور وسائل کے اعتبار سے بعض مثلا گردوں کے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہونا ممکن نہیں ہوتا، تو ان کو اگر کوئی مسلمان ماہر ڈاکٹر روزہ رکھنے سے روک دیتا ہے کہ آپ نہیں رکھ سکتے، تو ایسے مریض جو بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہو یا ایسی بیماری ہو کہ ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو، یہ روزہ نہ رکھے تو گنجائش ہے اس کی، لیکن ہر روزے کے بدلے میں ان کو فدیہ دینا پڑے گا۔ اور فدیے کا مطلب یہ ہے کہ ایک صدقہ فطر کے برابر رقم یا اناج یہ کسی غریب اور فقیر کو دیں گے ایک روزے کے بدلے میں، یہ ان کا فدیہ ہوگا، وہ ادا کریں گے۔ لیکن اگر پھر اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی اور وہ ٹھیک ہو گئے، روزہ رکھنے پر قادر ہو گئے، تو ان کو روزہ رکھنا ہوگا۔ یہ وہ لوگ
جو شفا سے مایوس ہو چکے ہو، جن کو ڈاکٹروں نے کہا ہو کہ آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، یا بہت زیادہ جو ضعیف ہے۔ ایک وہ بیمار ہے جس کی بیماری عارضی ہو، ایک ایسا بیمار ہے کہ ٹھیک ہونے کی امید ہے لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے بھی قرآن نے گنجائش دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ جتنے روزے ان کی چھوٹ گئے، رمضان گزرنے کے بعد اگر اس کو اتنی مدت ملی ہے جس میں وہ قضا کر سکتا تھا، روزوں کو لوٹا سکتا تھا، تو اس کے اوپر روزے رکھنا لازم ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک بیمار سے 3 دن کا روزہ رہ گیا ہے، 3 دن اس کے چھوٹ گئے ہیں، اور عید ہو گئی تو عید کے پہلے دن تو روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن دوسرا، تیسرا اور چوتھا دن شوال کا عید کے یہ گزر گئے، 3 دن اس کے روزے رہتے تھے، اب اس کو عید کے بعد 3 دن اس حالت میں ملے کہ یہ تندرست ہے، یہ روزہ رکھ سکتا ہے، دوسرا دن، تیسرا، چوتھا، تو اس آدمی کے ذمہ یہ 3 روزے لازم ہو گئے، اب اس کو رکھنے ہوں گے۔ اسی حالت میں اگر اس کو موت آنے لگی، اس کو خطرہ ہوا کہ میں مر رہا ہوں اور روزے رکھ نہیں سکا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ اپنے وارثوں کو وصیت کر دے کہ میری طرف سے ان روزوں کا فدیہ ادا کر دے۔ اگر یہ وصیت نہیں کرتا تو یہ گناہگار ہوگا، اس پر لازم ہے کہ یہ وصیت کر جائے کہ میرے 3 روزے جو چھوٹ گئے تھے، بعد میں مجھے اتنی مدت ملی ہے جس میں قضا کر سکتا تھا لیکن نہیں کر سکا، اب میری طرف سے ان روزوں کا فدیہ ادا کر دو۔ لیکن اگر ایک شخص کو رمضان کے بعد روزہ رکھنے کی مہلت ہی نہیں ملی، یہی بیمار ہے جس کے 3 روزے چھوٹ گئے تھے اور رمضان کے بعد 3 دن اس کو نہیں ملے، یا یہ 3 دن اس حالت میں گزرے کہ وہ بدستور حسب سابق وہ بیمار ہی رہا، تو پھر قضا کرنا واجب نہیں ہوگی۔ یعنی رمضان کے بعد بھی اگر یہ فوراً فوت ہو گیا، وقت ہی نہیں ملا، تو قضا لازم نہیں ہوگی، اور اگر یہ ہے کہ وقت تو ملا لیکن وہ اسی طرح بیمار ہی رہا، پھر بھی قضا لازم نہیں ہوگی، لہذا فدیہ دینا بھی لازم نہیں ہوگا۔ اگر اسی حالت میں اس کو موت آنے لگی تو اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ ورثاء کو وصیت کر جائے کہ میری طرف سے فدیہ ادا کر دیں۔ بعض اوقات بیماری کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جس میں انجیکشن لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، انجیکشن لگوانا پڑتا ہے، تو انجیکشن بعض ایسے ہیں کہ وہ اس جلد میں لگائے جاتے ہیں، عضلات میں، اور بعض انجیکشن ایسے ہیں کہ وہ کسی رگ میں لگائے جاتے ہیں، شریان میں۔ تو اس میں کچھ علماء تو اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن علماء کی اکثریت کا اس پر اتفاق ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے اس انجیکشن میں گلوکوز ہی نہ چڑھائی گئی ہو۔ اگر کوئی گلوکوز چڑھاتا ہے تو یہ مناسب تو نہیں، اس لیے کہ روزے کی حکمت کے خلاف ہے، لیکن روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر مجبوری میں انجیکشن لگوا دیا تو علماء کی اکثریت کا کہنا یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو کہ بدن کے اندر چلی جائے، کوئی غذا ہو یا دوا جو دماغ کے اندر جائے یا پیٹ میں پہنچے، لیکن منفذ اصلی سے، اصل جو منافذ ہے، یعنی اللہ نے اصلی جو راستے بنائے ہیں کسی چیز کے اندر جانے کے، وہاں سے جائے، اور غذا ہو یا کوئی دوا ہو جس میں جسم کا نفع ہے، تو ایسی چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جبکہ کھال میں، چمڑے میں، جو بدن میں جو انجیکشن لگایا جاتا ہے یا کسی رگ میں لگایا جاتا ہے، یہ وہ قدرتی راستے نہیں ہیں جس کے ذریعے کوئی چیز، دوا یا غذا دماغ کے اندر یا پیٹ میں جاتی ہے، لہذا اس طرح کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بھی ایک خاص مسئلہ ہے۔ تو یہ روزے سے متعلق چند مسائل تھے جس کا بیان آج ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا۔
باقی بھی انشاءاللہ کچھ مسائل رہتے ہیں، ان کا بیان اگلے پروگراموں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔